خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے اس نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور انہیں دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو تم اس اللہ سے کہ جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم ارحام سے یعنی رحموں سے ڈرو، اپنی ماؤں کے رحموں سے ڈرو۔ رحموں سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو قرابت قریبہ ہے جس کو اولو الارحام کے لفظ سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ صاحبان ارحام بعض ان کے بعض کے مقابلے میں اولا ہیں کتاب اللہ کے اندر۔ تو صاحبان ارحام کے سلسلے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اتنی عظیم الشان بات کہی جا رہی ہے کہ ڈرو تم اللہ سے جس کے ذریعے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم ارحام سے۔ وہ ڈرنے کے سلسلے میں واتقوا کے لفظ کے اندر پروردگار عالم نے جہاں اپنی ذات کا ذکر کیا وہاں ارحام کا لفظ بھی ذکر فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ ارحام سے ڈرنا بھی لازم ہوا۔ اور ارحام سے ڈرنے کا جب اللہ حکم دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ارحام سے نہ ڈرنے والے کے لیے کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور دوسرے خود ارحام کے حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی سے اگر انسان غافل ہوتا ہے تو اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جو سورہ رات کے اندر ارشاد ہوا کہ اللہ جو چاہے سو لکھ دے اور جو چاہے سو مٹا دے، یا اللہ جو چاہے سو مٹا دے اور جو چاہے سو لکھ دے، یہ لوح محفوظ اس بات کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کی تفسیر کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان قطع رحم کرتا ہے تو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لیکن قطع رحم کی وجہ سے اس کی عمر کاٹ دی جاتی ہے، چھوٹی کر دی جاتی ہے۔ اور ایک شخص کی اجل قریب آ گئی ہے لیکن اس نے صلہ رحم کیا تو صلہ رحم کرنے سے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو قطع رحم اور صلہ رحم کی یہ بات ہے، اور اللہ نے بار بار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے باندھنے کے اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ارحام کے وصل کا صلے کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا، اور قطع رحم کس سے ممانعت کی پروردگار عالم نے۔ چنانچہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، کہ قریب ہے کہ تم کو اگر زمین میں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو کہ فساد برپا کرو اور ارحام کو کاٹو۔ تو اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، لہذا قطع رحم کرنے والا جو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور قرآن یہ غور کریں کہ آپ قطع رحم کے مرتکب تو نہیں ہیں، اپنی جگہ کے اوپر اس بات کے اوپر غور کریں، کیونکہ اس سے آپ کی دنیا کے فوائد اور نقصانات اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کا اس کے اوپر انحصار ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو بخش دیتا ہے، لیکن حقوق الناس میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو نہیں بخشتا، اس کا مواخذہ کرتا ہے پروردگار عالم۔ لہٰذا قطع رحم کرنے سے
ममानात की परवरदिगार आलम ने और उन लोगों को लानती बताया कि जो काट डालते हैं उस चीज को जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और वो लोग जो आले रसूल को रसूलुल्लाह से अलग करते हैं वो भी इसी जुमले के अंदर आते हैं। क्योंकि जब सिले रहम का जिक्र किया और हर जगह सिले रहम वाजिब करार दिया परवरदिगार आलम ने, तो रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत को रसूलुल्लाह से वसल करना वाजिब और लाज़िम करार। लिहाजा आयत इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि उन लोगों पर जिन पर अल्लाह लानत कर रहा है और जो लोग उस चीज को काट डालते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो इसमें वो लोग भी दाखिल हैं जो आले रसूल को रसूलुल्लाह से अलग कर देते हैं और खुद रसूलुल्लाह की औलाद बनने की कोशिश करते हैं। नसब के अंदर दाखिल होने वाले पर भी लानत है और नसब से खारिज होने वाले के ऊपर भी लानत है। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तो औलाद नहीं थी, लिहाजा सारी उम्मत रसूलुल्लाह की औलाद है। अरे भाई, अल्लाह तो इनकार कर रहा है। अल्लाह तो फरमाया कि मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो आप जबरदस्ती उनकी औलाद बने जा रहे हैं। तो जब अल्लाह इनकार कर रहा है और तो जो दूसरा शख्स असली औलाद को अलग कर रहा है और खुद दाखिल हुआ जा रहा है औलाद में, तो वो लानती है, क्योंकि वो एक को जो जोड़ने की चीज थी उसको काट रहा है और जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसे जोड़ रहा है। हर बात पढ़ लें। अब बाद मौके ऐसे आते हैं कि जब इख्तिलाफ हो, इख्तिलाफ होने के मौके पर अल्लाह ने ये हुक्म दिया इत्फा बिल्लती है आसन, सबसे अच्छी चीज के जरिए से दिफा कर, दुश्मन का दिफा करना है तो अच्छे तरीके से दिफा कर, अच्छी चीज के जरिए से दिफा कर। तो क्या नतीजा हुआ? फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो जिसके और तेरे दरमियान अदावत है वो तेरा गर्मा गर्म दोस्त हो जाएगा। वला युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, मगर इस बात को पा नहीं सकता मगर वो शख्स जो सब्र से काम ले, जो तहम्मुल से काम लेगा, वो इस फजीलत को और इस खुशनसीबी को हासिल कर सकता है। और अल्लाह ने खुद फरमाया कि वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं पा सकता इस सादत को मगर बड़ा नसीबे वाला। लिहाजा हिदायत कलामुल्लाह के अंदर मौजूद है और वाक़यात भी कलामुल्लाह के अंदर मौजूद हैं। क़त्ल रहम के वाक़यात भी मौजूद हैं, सिले रहम के वाक़यात भी मौजूद हैं। उनसे नसीहत हासिल करने, नसीहत हासिल करें। शुरू से ही ये चीज़ चली है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, अल्लाह ने फरमाया कि बतलो अलैहिम नबा इब्ने आदम बिल-हक़, बयान कर उनके सामने आदम के दो बेटों का वाक़या बिल्कुल दुरुस्त। इसकर्रबा कुर्बानन फतक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, जब उन्होंने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कुर्बानी नहीं कबूल की गई। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई काला लाक़तुलन्नक, उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। भाई उसका क्या कसूर? तेरी कुर्बानी अगर कबूल नहीं हुई और उसकी कुर्बानी अगर कबूल हुई तो अल्लाह ने कबूल फरमाई है, उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तो बड़े ने छोटे से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा, यानी काबिल ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तो उसके जवाब में छोटे ने यानी हजरत हाबिल ने क्या जवाब दिया? क़ाल लइन बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, अगर तू मेरी तरफ इस नियत से हाथ बढ़ा भी देगा कि तू मुझे कत्ल कर डाले, तो भी मैं तेरी तरफ इस नियत से हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ कि मैं तुझे कत्ल करूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। तो दोनों मिसालें यहाँ आ गई सामने। एक काबिल है जो बिला वजह अपने छोटे भाई को कत्ल करने के लिए आमादा हो गया, और दूसरे हजरत हाबिल हैं कि वो ये जानते हुए भी कि भाई कत्ल करने के लिए आमादा है, तो अभी वो ये फरमाते हैं कि मैं तुझे कत्ल करने का इरादा नहीं करूँगा। चाहे तू मुझे कत्ल भी कर डाले तो भी मैं ये इरादा नहीं करूँगा कि मैं तुझे कत्ल करूँ। मैं तेरी तरफ इस नियत से हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ।
کیا ہوا؟ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. تو اس کے جی میں یہی سواری تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غلاما یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغلام فاواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین من اجل ذلک. تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کوریدتا تھا. مولویوں نے یہاں ایک کے بدلے دو کوے بنا دیے. انہوں نے کہا دو کوے آئے وہ آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ اس نے اس لاش کو چھپایا زمین کے اندر گڑا کھود کر. قرآن میں ایسا کچھ نہیں. وہاں تو ایک کوے کا ذکر ہے کہ بس اللہ نے ایک کوا بھیجا. وہ کوریدتا تھا زمین. یہ بھاسو فضال سے لگے ہو کیسا جو والی سوءة اخیہ. وہ زمین کو کوریدتا تھا اس لیے کہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کا لاشا کس طرح چھپائے. تو اس سے اس کو سمجھا دیا کہ زمین کھود اور اس کے اندر بھائی کے لاشے کو دفن کرو. فاصبح من النادمین من اجل ذلک. تو وہ شرمندہ ہو گیا اس کی وجہ سے. باہر سورج یہ پہلا واقعہ ہوا. اس کے بعد اور واقعات آئے. سورہ یوسف کے اندر موجود ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس کس طرح سے کنویں میں ڈالا لوگوں نے. ان کے بھائی تھے, قطع رحم کیا انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ, کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا قافلہ لے گیا. مصر میں جا کر اس نے بیچا حضرت یوسف علیہ السلام کو. پھر اتنے دنوں تک وہاں مصر میں رہے. عزیز مصر کے یہاں گئے, پھر قید خانے میں گئے اور قید خانے میں بھی کئی برس پڑے رہے. یہاں تک کہ جب شاہ مصر نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کا سوال درپیش ہوا تب وہ قیدی جس کو تعبیر دی تھی حضرت یوسف نے اسے یاد آئے حضرت یوسف. اور اس نے کہا میں ابھی تعبیر لے کے آتا ہوں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے تعبیر لے کر آیا. تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ آدمی کو جب یہ سب بات معلوم ہے کہ قید آنے والا 7 برس تک قید آئے گا تو پھر کیا راستہ کرنا چاہیے. اسی آدمی کو انتظام سونپنا چاہیے تاکہ یہ قید کے دنوں میں لوگوں کا تحفظ کر سکے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکالے گئے اور قید خانے سے نکالنے کے بعد ان کو خلق پہنایا گیا اور خلق پہنانے کے بعد اعلان کیا گیا کہ بادشاہ اپنی جگہ بادشاہ, باقی سارے اختیارات یوسف کے. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اندر قبضہ عطا فرمایا. جہاں چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام آزادانہ طور پر جاتے تھے, ان کی حکومت تھی. اب ان کو موقع تھا کہ وہ خوب انتقام لیتے اپنے بھائیوں سے, مگر وہی جیسے حضرت حابیل علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کہا وہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی کہ جب بھائیوں نے پہچان لیا انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف, تو کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی. تو حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. تو انہوں نے کہا کہ تاللہ ہے لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. کہ قسم خدا کی اللہ نے تجھے تو ہمارے پر فضیلت دی اور ہم تو سب خطا کار تھے, ہم نے بہت غلطی کی. قال لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تمہارے پر کوئی ملامت نہیں, کوئی بات پوچھ نہیں ہے تم سے. آئے یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں بخش دے گا, جاؤ اتنا کرو. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا. اسی طرح سے جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ طور پر, تو وہاں رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا توقع کرتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ جو برادر کریم سے توقع کی جا سکتی ہے وہی توقع ہم بھی کرتے ہیں. کتاب نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. کوئی ملامت نہیں ہے آج کے دن, اللہ تم کو بخش دے گا. اب یہاں حابیل اور قابیل ان دونوں کے اندر تو یہ معاملہ تھا کہ دونوں کے دونوں حقیقی بھائی تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تو وہ تھا جو ان کے ساتھ مصر میں تھا, جس کو انہوں نے بلا لیا تھا. باقی بھائی تھے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
یہ سلوک کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو عفو کر دیا اور درگزر فرمائی۔ یہ واقعات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بھائی حقیقی نہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ کس حد تک ہمدردی کر سکتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا ہمدردی کی اپنے بھائی کے ساتھ؟ کوئی ہمدردی نہیں ہوئی۔ یہ تو حضرت یوسف پر اللہ کا فضل تھا کہ ان کو نبوت کے عہدے پر اللہ نے فائز فرمایا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ مصر کے اندر پہنچے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عطا کر دیا اپنی طرف سے جو کچھ بھی عطا کرنا تھا۔ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اور جب وہ پہنچا اپنے رشد کو تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اسرار نبوت عطا فرمائے تھے اور ان کا معجزہ جو تھا وہ تعبیر خواب سے دینا، لہٰذا انہوں نے یہ اپنی شان نبوت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو عفو کر دیا۔ لیکن اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں سچی ہمدردی کی اور سچی مواخات کی تو وہ مثال صرف کربلا کے میدان میں آپ کو، یہاں تک کہ ظاہر داری کے حساب سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائی نے وفاداری نہیں کی ظاہری حالات کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت عقیل بھی معاویہ کے پاس چلے گئے۔ یہ بات دوسری ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو اور وہ بطور جاسوس کے وہ معاویہ کے پاس چلے گئے ہوں، حضرت امیر علیہ السلام کی طرف سے ہی وہ مقرر ہوئے ہوں اس بات کے لیے معاویہ کے پاس جانے کے لیے، یہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن ظاہری حالات ایسے ہیں کہ حضرت عقیل معاویہ کے پاس چلے گئے، لیکن چھوٹے بھائی نے جو وفاداری کی ہے دنیا کے اندر اس کی مثال آپ کو نہیں، اور یہ ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس کے اوپر جس قدر بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ درجہ حضرت عباس علیہ السلام کو جو عطا ہوا وہ اس لحاظ سے عطا ہوا کہ حضرت امیر علیہ السلام مسیح ہارون ہیں، جب وہ مسیح ہارون ہیں تو حضرت موسیٰ کی اولاد الگ ہے اور حضرت ہارون کی اولاد الگ ہے۔ قرآن میں بھی ذکر آیا تابوت سکینہ کے ذکر میں کہ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، تو اس تابوت سکینہ کے اندر بقیہ ہوگا ان چیزوں کا جو آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے چھوڑی۔ تو آل موسیٰ اور آل ہارون حضرت علی علیہ السلام کیونکہ مسیح ہارون ہیں، اس لیے جب حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شادی حضرت امیر علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تب آل موسیٰ اور آل ہارون کا جواب ایک ہی جگہ ہو گیا، یعنی حسن اور حسین آل محمد بھی ہیں اور آل علی بھی، مگر موسیٰ کی اولاد الگ تھی اور ہارون کی اولاد الگ تھی، اس لیے ضروری ہوئی یہ بات کہ حضرت امیر شادی دوسری بھی کریں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے دوسری شادیاں کی تو اس میں حضرت عباس علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ یہ درجہ حاصل ہوا کہ وہ مسیح ہارون کی اولاد قرار پائے۔ اب آل موسیٰ الگ ہو گئی اور آل ہارون الگ ہو گئی، اور اسی لیے ہر موقع پر امیر المومنین نے حضرت عباس علیہ السلام کو یہ بات یاد دلائی کہ بیٹا یہ اولاد رسول ہیں، حسن اور حسین اولاد رسول ہیں، تو میری اولاد ہے۔ اخیر وقت میں بھی جب حضرت امیر علیہ السلام نے اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام کی سپورٹ کیا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بھائیوں کے بارے میں کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آئی کان میں، پوچھا کون روتا ہے تو کسی نے کہا عباس روتا ہے، تو بلایا عباس کو۔ عباس آئے تو پوچھا کہ کیا سبب ہے رونے کا، تو عرض کیا کہ بابا آپ نے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر شہزادے حسن کے ہاتھ میں دیا اور ان کو سپورٹ کیا، لیکن میرے اور میرے بھائیوں کے بارے میں کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ فرمایا نہیں، بلاؤ حسین کو۔
حسین آئے تو عباس کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ہے حسین یہ تمہارے لیے فدیہ اور پایا بھی حسین نے ہے عباس کو گود میں کھلایا ہے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو فرمایا کہ جب تمہارے پر مصیبت کا وقت آئے گا تو میری طرف سے بھی تمہاری نصرت کرے گا اور حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا میدان کربلا میں تو اپنی جان بھائی کے اوپر نثار کرنا اور یہ یاد رکھنا کہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ رسول اللہ کا بیٹا۔ سبحان اللہ، یہ اخیر وقت میں حضرت عباس علیہ السلام کو ہدایت فرمائی امیر المومنین نے۔ اس کے بعد پھر آپ ذکر خدا میں مشغول ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا قریب آئیں عرض کرنے لگی کہ بابا ایک حدیث کی تصدیق تو فرما دیجیے۔ فرمایا کہ پوچھو کون سی حدیث ہے؟ کہ وہ ام ایمن والی حدیث صحیح ہے؟ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فی ربی انہ لحق، قسم بخدا وہ برات ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئی۔ کسی نے واقعہ کربلا کے بعد پوچھا حضرت زینب سے کہ آپ نے وہ اپنے بابا سے جو حدیث کی تصدیق چاہی تھی وہ کیا حدیث تھی؟ تو فرمایا کہ ام ایمن نے مجھے یہ بات سنائی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو نانا نے میرے حق میں فرمایا تھا کہ یہ میری بچی بڑی مظلومہ، اس کے ساتھ بہت ظلم کیا جائے گا، اس کے سر سے چادر اتاری جائے گی، اس کے کانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور یہ اسیر کر کے گردن چڑھائی جائے گی۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ نانا نے میرے بارے میں یہ بات کس طرح فرمائی، حالانکہ اللہ نے مجھے عباس جیسا بہادر بھائی عطا فرمایا۔ لیکن فرماتی ہیں کہ ہاں جب میدان کربلا میں میرا بھائی عباس میدان میں گیا اور وہاں سے بھائی کی آواز آئی کہ یا مولا ہو ذکرنی، اے آقا میری خبر لیجیے۔ تو اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا نانا آپ نے سچ فرمایا تھا، اب اس کی جگہ جی چاہے زینب کے کانوں میں رسیاں باندھے اور جس کا جی چاہے زینب کے سر سے چادر اٹھائے اور جس کا جی چاہے زینب کو درد اٹھائے، کیونکہ اب زینب کے پاس اب بات جیسا بہادر بھائی باقی نہیں ہے۔ ایک حضرت عباس علیہ السلام کی ذات امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہر ایک کا بھروسہ اس ذات پر ہے، لشکر کا بھروسہ حضرت عباس پر، امام حسین کا بھروسہ حضرت عباس پر، بیویوں کا بھروسہ حضرت عباس پر ہے، بچوں کا بھروسہ حضرت عباس پر، سب کا بھروسہ حضرت عباس پر ہے۔ اسی لیے جب حضرت عباس علیہ السلام کی میدان سے آواز آئی کہ یا مولا ہو ذکرنی، تو جہاں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ واہ واہ عباسا الان کسر زہری وقل زہیرتی، ہائے بھائی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری راہ چاروں تقدیر مسدود ہو گئی۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اے بھائی اب تک جو آنکھیں بیدار رہتی تھی تمہارے خوف سے اب وہ آرام سے سوئیں گی، اب ان کو کسی کا ڈر نہیں رہا، اور اے بھائی اب تک جو آنکھیں چین سے سوتی تھیں اب ان کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ کہ بچے سو جاتے تھے، عورتیں سو جاتی تھی اطمینان کر کے عباس پہرا دے رہے ہیں، مگر اب تو کوئی پہرا دینے والا باقی نہیں تھا۔ تو اس میں امام حسین علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی ادا کیے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی اس خصوصیت پر کہ ہر ایک کی ڈھارس حضرت عباس بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، قربان ہو جائے اس جوان کی، قربان ہو جائیے کہ ہر ایک کی ڈھارس اس کی ذات کے اوپر، ہر ایک کی ڈھارس اس کی ذات کے اوپر ہے۔ امام حسین کو کتنا بھروسہ ہے، حالانکہ نام ہے عباس، عباس کہتے ہیں ترشرو کو، جلالی ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے، عباس نام اس لیے رکھا گیا ہے
مگر سبحان اللہ اطاعت امام میں وہ ترشروئی کبھی آپ نے کہیں دیکھی کسی موقع پر؟ کسی موقع پر بھی جب کبھی بھی حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کی طرف گیا اور نظر گئی امام حسین علیہ السلام کی طرف تو فوراً ہاتھ ہٹ گیا، کیونکہ بغیر امام کی اجازت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ خاص کر اس موقع پر جب نہر سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے تو حضرت عباس علیہ السلام تو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے دوسری طرف بچا کر، فرمایا کہ بھائی اگر ہم پیاسے بھی رہ جائیں گے تو کیا ہے، ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا، اور نہر اگر ان کے پاس چلی گئی تو کیا ہے، چند روز کی بات ہے، صبر سے کام لینا بہتر ہے، قیامت تک ہمارا نام رہے گا اس سلسلے میں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اس طرح سے سمجھایا، اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی حیثیت سے بھی امام حسین آگاہ تھے، جانتے تھے کہ بابا نے دعا کی تھی کہ ان کو بہادر اور عادل کا ہو تاکہ میدان کربلا میں کام آئے، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ دنیا کو بھی یہ دکھا دے کہ میرا بھائی کتنا بہادر ہے۔ اس لیے امام حسین نے حضرت عباس علیہ السلام کو آزادانہ طور پر لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ جب ان کو روانہ کیا تو ایک تو علم سنبھالے ہوئے تھے حضرت عباس علیہ السلام، تو دوسرے مشکیزہ بھی ان کو سونپ دیا، سکا بنا دیا کہ جاؤ بھائی بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو۔ اب حضرت عباس کا راستہ معین ہو گیا، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ اگر آزادانہ طور پر حضرت عباس علیہ السلام جہاد کرتے، چاہے کتنے ہی لوگوں کو قتل کرتے، تو بھی یہ بات نہ ہوتی۔ جو بات اب ہوئی، جو امام حسین علیہ السلام نے ان کی منزل معین کر دی، تو دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اکیلے بھوکے پیاسے نے نہر سے ہزاروں کو بھگا دیا، جو نہر کو گھیرے ہوئے تھے ان سب کو بھگا دیا نہر سے، اور نہر پر عباس نے قبضہ کر لیا۔ نہر پر قبضہ کر لیا، قبضہ کر لینے کے بعد مشکیزہ ڈال دیا جو سوکھا ہوا تھا تاکہ تر ہو جائے، پانی بھر جائے، اور پھر گھوڑے سے ارشاد فرمایا کہ اے گھوڑے پانی حاضر ہے، اگر کوئی پینا ہے تو پانی پی لے، اور یہاں تک کہ چلوں میں پانی خود بھی اٹھایا حضرت عباس علیہ السلام نے۔ لوگ اس جگہ نادانی سے یہ بات کہتے ہیں کہ پانی پینے کا معاذ اللہ ارادہ کیا، بھائی پانی پینے کا تو غلاموں نے ارادہ نہیں کیا، تو عباس تو وفادار بھائی ہے، وہ پانی پینے کا ارادہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مگر وہ پانی چلوں میں لے کر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو نہر ہمارے قبضے میں ہے اور ہم پانی پی سکتے ہیں، مگر ہم نہیں پیتے۔ جس طرح نہر میں داخل ہوئے تھے اسی طرح نہر سے باہر آ گئے، مشکیزہ بھر لیا، اور مشکیزہ بھرنے کے بعد اب جلدی ہے اس بات کی کسی طریقے سے مشکیزہ صحیح اور سالم خیمے کے اندر پہنچ گیا، تو وہ لابکار جو نہر سے بھاگ گئے تھے وہ سب جمع ہو کر آئے، انہوں نے سوچا کہ جب مشکیزہ خیمے میں پہنچ گیا تو پھر لڑائی اکثر نہ لڑنی پڑے گی اور کسی طرح قابو نہیں پا سکیں گے، اس لیے کوئی بھی کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ مشکیزہ خیمے کے اندر نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس علیہ السلام اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں سے حضرت عباس علیہ السلام کا علم نظر آنے لگا تھا بچوں کو خیمے سے، اور بچوں نے جو نظر کی اور علم نظر آیا ان کو تو خوشی میں اچھلنے لگے کہ چچا پانی لے کر آ رہے، مگر اللہ کسی امیدوار کو نا امید نہ کرے۔ تو اسی عالم میں حضرت عباس علیہ السلام کا حال یہ ہوا کہ ایک نابکار نے بڑھ کر دہنے ہاتھ کے اوپر وار کیا تو دہنا ہاتھ چھانے سے قلم ہو کر گر گئی، اور دوسری بار پھر دوسرے نابکار نے بائیں ہاتھ کے اوپر وار کیا اور بائیں ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ اب کس طرح عالم سنبھالے اور کس طرح مشکیزہ سنبھالے؟ تو حضرت عباس علیہ السلام مشکیزے کے اوپر جھک گئے کہ تیر آئے تو بدن متحر پر لگے اور مشکیزہ محفوظ رہے، مگر ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے میں لگا اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا اپنے کو خطاب کر کے
کہ اب کیا منہ لے کر جائے گا؟ لہٰذا وہاں سے واپس ہوئے حضرت عباس علیہ السلام، اور جہاں تک بھی نہر کی طرف جا سکتے تھے وہاں تک گئے، اور پھر گھوڑے سے زمین کے پر گئے تو مولا کو آواز دی کہ یا مولا ہو ذکری۔ تو امام حسین علیہ السلام جب روانہ ہوئے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ گھوڑے سے نیچے اترے، اور اترنے کے بعد وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور سنتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، پھر دوسرا ہاتھ میرا اکیلا ہوا، پہچانتے تھے اپنے بھائی کے ہاتھ کو، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اور جب پہنچے حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے پر، تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہم آ گئے، کچھ حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے یہی کہا کہ مولا اس وقت آپ کے چہرے اندر کی زیارت سے محروم جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی؟ بات کرنے لگے کہ ایک آنکھ میں تو 7 تیر لگے ہیں اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رومال سے حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھ کا خون صاف کیا، اور حضرت عباس نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد امام حسین کے چہرے اندر کی طرف نظر ڈالی اور مسکرا کر کیا کہ مولا آپ غلام سے راضی ہوئے؟ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم نے میری طاقت کا حق ادا کر دیا۔ تو آج کرنے لگے حضرت عباس علیہ السلام کے مولا اگر کوئی اور حکم ہو، کوئی اور خدمت غلام کے لائق ہو تو بیان فرمائے۔ تو کہتے ہیں لوگوں کا بیان ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی ساری عمر ہمارے کانوں کو اس بات کا اشتیاق رہا، کبھی تم ہم کو بھائی کہہ کر پکارو، کبھی تمہاری زبان سے ہم نے بھائی کا نہ سنا، وقت میں تو ہم کو بھائی کہہ کر پکارو۔ بعض لوگ تو بیان کرتے ہیں کہ آہستہ کے بھائی کا حضرت عباس علیہ السلام نے، اور روح متحد جسد ان سے پرواز کر گئی۔ مجلس سماعت فرمائیے۔ جب والے محمد میں بابا ہے کوہرام، جب والے محمد میں بابا ہے، جو بھی گیا وہ لوٹ کے گھر میں نہیں آیا، جو بھی گیا وہ لوٹ کے گھر میں نہیں آیا، قاسم کا نعت بر کا نام کا پتہ ہے، غلام جب والے محمد میں بابا ہے، غلام جب والے محمد میں بابا ہے، اصغر ہے کہاں آپ گئے تھے ان لے کے، اصغر ہے کہاں آپ گئے تھے ان لے کے، کیا وہ بھی گرفتار بلارن میں ہوا ہے، غلام جب والے محمد میں بابا ہے، غلام جب والے محمد میں بابا ہے، آپ آئے ہیں رخصت کے لیے فیصلہ کے، آپ آئے ہیں رخصت کے لیے فیصلہ کے، یوں سلجھانا شاہ بھی ڈیوڑی پہ کھڑا ہے، غلام جب والے محمد میں بابا ہے، غلام جب والے محمد میں بابا ہے، میں جا کے لپٹ جاؤں گی پاؤں سے جوش کے، میں جا کے لپٹ جاؤں گی پاؤں سے جوش کے،
گیا ہے قرآن جب والے محمد میں بقا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے، تو گویا ہوئے لپٹا کے سکینہ کو یہ شبیر ہے، گویا ہوئے لپٹا کے سکینہ کو یہ شبیر، جو کچھ بھی کہا تم نے میری لات بجا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے۔ ارے ہم جاتے ہیں لینے کے لیے پانی جو مل جائے، ہم جاتے ہیں لینے کے لیے پانی جو مل جائے، بیٹی کو میری تشنگی اب حد سے سوا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے۔ تو فرمایا تڑپ کریے سکینہ نے کے بابا، فرمایا تڑپ کریے سکینہ نے کے بابا، پانی کا نہ لینا مجھے مرنا روا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے۔ ارے بابا نہ کبھی مانگوں گی میں اب پانی کسی سے، بابا نہ کبھی مانگوں گی میں اب پانی کسی سے، اس پانی کی خاطر ہی چچا مجھ سے چھٹا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے، قرآن جب والے محمد میں بقا ہے۔ ارے رخصت کا نیز حال رقم کس طرح ہوگا، رخصت کا نیز حال رقم کس طرح ہوگا، اب غم سے قلم بھی تو لبو دینے لگا ہے،